نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ وإلى واو کا مطلب اور، الى طرف، عادن قوم عاد، ہود اخاہم ہودا، اخاہم ان کے بھائی، ہودا ہود علیہ السلام، اور طرف قوم عاد کے ہود علیہ السلام کو ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قالا، اس نے کہا، یعنی ہود علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اعبدو عبادت کرو، تم سب عبادت کرو، اللہ کی، ما لکم نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، من سے، الہ کوئی معبود، غیرو اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، افلا تتقون، حمزہ کا مطلب پس کیا، حمزہ کا مطلب کیا، فا کا مطلب پس، لا نہیں، تتقون تم ڈرتے۔ تو گزشتہ درس میں جس طرح قوم نوح کا اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا جو تذکرہ تھا، اب یہاں پر قوم عاد اور ہود علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے۔ تو عاد ایک شخص کا نام تھا جو نوح علیہ السلام کی 5ویں نسل سے تھا، اور یہ سام کی اولاد سے تھا۔ تو سام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ہود علیہ السلام جو ہیں وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی 5ویں نسل سے ہیں، اور یہ سام کی اولاد میں سے ہیں۔ سام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ہود علیہ السلام اور قوم عاد، ان دونوں کا سلسلہ نسب آپس میں مل جاتا ہے، اس وجہ سے یہاں پر خواہم یعنی ان کے بھائی کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ تو عاد، قوم عاد کو قرآن کریم میں ارم کے نام سے بھی جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ تو ارم اصل میں عاد کے دادا تھے۔ اسی طرح سمود بھی ایک شخص تھا کہ جس کے دادا جو ارم تھے۔ تو دونوں کے دادا جو ایک ہی تھے، یعنی قوم عاد اور قوم سمود۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کے بعد 100 سال تک کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ 100 سال کے بعد حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت صالح علیہ السلام جو وہ قوم سمود کی طرف تھے، اور بعضوں نے اس کو عاد اولا اور قوم سمود کو عاد ثانیہ جو لکھا ہے۔ تو طرف عاد کے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو جو وہ بھیجا۔ تو ہود علیہ السلام کی عمر کے بارے میں مختلف روایات ہیں، بعضوں نے 400 لکھا، بعضوں نے 134 برس لکھا۔ تو ہود علیہ السلام جو ہیں ان کے ایک پوتے تھے یعرب بن قحطان، کہ جو یمن کی طرف جا کر آباد ہوئے، اور وہاں پر جا کے عربی زبان کی ابتدا کی۔ جس طرح جرہم جو تھے نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے، وہ مکہ معظمہ تشریف لائے اور یہاں پر عربی زبان کی جو ہے ابتدا کی۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کی قبر حضر موت میں ہے۔ حضر موت یعنی یہ وہ جگہ تھی، یہاں پر قوم عاد کے 13 خاندان جو عمان سے لے کے حضر موت تک اور حضر موت سے یمن تک آباد تھے۔ تو اللہ نے جو ہے انہیں خوب جو ہے طاقت عطا کی تھی، جو بعد کی آیت کریمہ میں جس کا جو ہے تذکرہ ہے۔ تو ہود علیہ السلام جو تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ ان کی قوم جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہے، حالانکہ یہ وہ قوم تھی کہ جنہیں پتہ تھا بھی قوم نوح پر جو عذاب کیسے آیا، اس لیے ہود علیہ السلام نے یہ بات فرما دیا، فلا تتقون، کیا پس تم نہیں ڈرتے؟ عذاب کا لفظ آپ نے استعمال نہیں کیا، اور آپ نے یہ بات فرما دی، توحید کا نعرہ آپ نے بلند کیا، وہی نعرہ جو نوح علیہ السلام نے بلند کیا کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کیا میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں،
مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے وہاں پر توحید کا جو نعرہ بلند کیا، کیونکہ قوم جو تھی وہ شرک میں جو ہے مبتلا تھی۔ تو قوم سے آپ نے یہی بات کہی کہ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ قوم نوح پر جو ہے کیسی عذاب آیا تھا؟ تو پھر قوم والوں نے کیا جواب دیا؟ افلا تتقون قال الملأ الذین کفروا من قومی، کہا الملأ سرداروں نے، الذین کفروا وہ جو کافر تھے، قال الملأ الذین کفروا من قومہ ان کی قوم سے، یعنی ہود علیہ السلام کی قوم سے، قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں، فی صفاحۃ بے وقوفی میں، وَإِنَّا اور بے شک ہم لَنَظُنُّكَ آپ کو گمان کرتے ہیں، ضرور آپ کو گمان کرتے ہیں، من الکاذبین جھوٹوں میں سے۔ تو یہاں پر الذین کفروا کا لفظ اس وجہ سے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ کچھ سرداروں نے ہود علیہ السلام پر ایمان بھی لایا تھا۔ تو یہ وہ سردار تھے جو کافر تھے، وہ ہود علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، اور ہم آپ کو جھوٹا جو ہے گمان کرتے ہیں کیونکہ ہم نہیں سمجھتے کہ آپ رسالت کے معاملے میں آپ سچے ہیں، نبوت کے دعویٰ میں آپ سچے ہیں۔ تو پھر ہود علیہ السلام نے جواب دیا وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ یا قوم لَيْسَ بِي صَفَاحَةٌ کہ نہیں ہوں میں بے وقوفی میں، قال یا قوم لَيْسَ بِي صَفَاحَةٌ وَلَكِنِّي اور لیکن میں رسول من رب العالمین، رسول ہوں من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے۔ جس طرح نوح علیہ السلام نے جواب دیا، ہود علیہ السلام نے بھی اسی طرح جواب دیا کہ میں تو اللہ پاک کی طرف سے جو بھیجا ہوا ہوں، میں اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کہہ رہا، اور میں جو بات بھی کہہ رہا ہوں وہ سچی بات ہے۔ تو ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ قوم نہ سمجھی۔ قال یا قوم لیس فی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، آپ نے یہ بات فرمائی ابلغکم میں تم تک پہنچاتا ہوں، رسالات ربی اپنے رب کے پیغام، یعنی حلال کیا ہے حرام کیا ہے، عقائد کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ توحید، رسالت اور آخرت یہ وہ عقائد تھے جو تمام انبیاء کرام کی تبلیغ میں مشترک تھے۔ تو ہود علیہ السلام نے وہاں پر یہ سمجھانے کی کوشش کی، وَنَا لَكُمْ وَنَا اور میں، لکم تمہارے لیے، ناصح خیر خواہ ہوں، امین امانت دار ہوں، اور تم یہ بات سمجھتے ہو کہ میں نے یہاں پر زندگی گزاری اور میں امین ہوں، یعنی اللہ نے مجھ پر جو وحی نازل کی ہے اس کے پہنچانے میں کسی قسم کی خیانت نہیں کر رہا، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو اسی سے یہ بات پتہ چلی کہ خیر خواہی کیا ہوتی ہے، کہ دوسروں کو جو آگ سے بچانا، دوسروں کو نیکی کا حکم کرنا، یہ نہیں کہ بھی دوسرا بندہ جو ہے اس کی تباہی کا انتظار کرنا، تو یہ خیر خواہی نہیں ہوتی بلکہ یہ تو دشمنی ہوتی ہے۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کئی مرتبہ یہ بات سمجھائی لیکن قوم نہ سمجھی۔ یار اب نہ وہ سمجھیں ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور۔ تو پھر قوم والے جو تھے وہ یہ سوال کرتے تھے بھی اللہ نے ہم ہی میں سے ایک پیغمبر کو کیوں بنا دیا، یعنی ہم انسانوں میں سے ایک پیغمبر جو ہمارے اوپر ہی اب حکومت کر رہا ہے۔ تو قرآن کریم نے پھر اس کا سوال اور جواب بھی دیا، اب عجب تم کیا تم تعجب کرتے ہو، ان جاءکم یہ کیا ہے تمہارے پاس، اب عجب تم ان جاءکم ذکر من ربکم نصیحت تمہارے لیے، علی رجل منکم ایک شخص، منکم تم ہی میں سے، یعنی ایک آدمی پر جو ہے وہ نصیحت آ جائے رب کی طرف سے جو تم ہی میں سے ہے، لینذرکم اور اس کا مقصد کیا ہے، یعنی اللہ نے جو پیغمبر مبعوث فرمائے ان کا مقصد کیا ہے، لینذرکم تاکہ وہ تمہیں ڈرائیں، وَاذْكُرُوا اور پھر قرآن کریم نے پھر انہی کے بارے میں یہ بات فرمائی، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ جب بنایا تمہیں، اس کا مطلب جب جعلکم تمہیں بنایا، خلفاء من بعد نوح، وَاذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح
کہ یاد کرو جب اللہ نے تمہیں جانشین بنایا قوم نوح کے بعد، جب قوم نوح جو ہلاک ہو گئی، اس کے بعد زمین پر تمہاری ہی حکومت تھی، اور حکومت بھی کیسی، اللہ نے انہیں باغات بھی دیے، اللہ نے انہیں محلات بھی دیے، ہر طرح کی انہیں جو شان و شوکت دی، ان کے رہنے کے لیے ہر طرح کا سامان زیست جو موجود تھا۔ تو اس لیے قرآن کریم نے یہ بات فرمائی وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اور جسم میں بھی تمہیں پھیلاؤ جو ہے وہ دیا، یعنی ان کے جسم، ان کے قد کتنے تھے، سب سے قداور شخص کہ جو روایات میں بات مل رہی ہے وہ اس کا قد جو ہے وہ 100 ہاتھ لمبا، اور اسی طرح 70 ہاتھ لمبا، تو مختلف جو لمبائی کے لوگ وہاں پر موجود تھے، اور ان کی طاقت اتنی تھی کہ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے من اشد منا قوہ، کہ کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو، طاقت میں ہم سے زیادہ کون ہے۔ فی الخلق بسطا فاذکروا آلاء اللہ، اور پھر جو ہے وہ ایک اور انہیں بات یاد کرائی گئی کہ آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، فاذکروا آلاء اللہ لعلکم، نعمتوں کو تم یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہاں پر جو ہے وہ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ اللہ نے جو ہے انہیں ہر طرح کی نعمتیں دی، اللہ نے انہیں طاقت بھی دی، اللہ نے انہیں سامان زیست بھی دیا، ہر طرح کی طاقت، ان کے بستیاں عمان سے حضر موت سے یمن تک پھیلی ہوئی تھیں، 13 خاندان تھے، لیکن یہ قوم جو ہے ناشکری بن گئی، اور اس نے جو ہے وہ توحید کو نہ مانا، اللہ کو نہ مانا، پھر یہی ہوا کہ ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ اب ان پر اللہ کا کیا عذاب آیا تو وہ ہم اگلے درس میں جو ہے وہ اس کی وضاحت کریں گے۔ تو اس درس سے بھی ہمیں یہی بات پتہ چلتی ہے کہ جس طرح انبیاء کرام نے اپنی اقوام کو جو تبلیغ کی، ہمیں بھی ایک دوسرے کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کی جو تبلیغ کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے دین کی طرف آ جائیں، 5 وقت نماز پڑھنے والے بن جائیں، آخرت کی فکر کرنے والے بن جائیں، اللہ کا خوف جو ہے دل میں پیدا ہو جائے، ہر بندہ اپنی موت کو جو ہے یاد رکھے، تاکہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ کرپشن جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ویڈیو سننے کے بعد اس کو آپ شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔